بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جو منظر رات کو دیکھا تھا میں اسے بھول نہیں پایا تھا۔ اسی بات نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں آج راجو کے سامنے کھڑا تھا۔ راجو پلاسٹک کی تھیلی بچھا کر اس پر سبزیاں رکھے خوب آوازیں لگا لگا کر انہیں بیچ رہا تھا۔ تبھی میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ ارے ناصر بھائی، آپ کیا آپ سبزیاں لینے آئے ہیں؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیچارہ بڑا ہی غریب ایک بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ مجھے اس پر ترس بھی آتا۔ کافی دفعہ میں اس کی مدد بھی کر چکا تھا۔ میں نے اسے 2-3 کلو سبزیاں لے لی تھیں۔ اب وہ پیسے مجھے واپس کر رہا تھا، لیکن میں جو بات پوچھنے آیا تھا وہ پوچھے بنا بھلا یہاں سے کیسے جا سکتا تھا؟ راجو، میں نے تمہارے گھر کی چھت پر کسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میرے سوال پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے مجھ سے اسے اس بات کی توقع نہ ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ناصر بھائی؟ ہمارے گھر میں لڑکی؟ نہیں، کوئی لڑکی نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ میری تو چھوٹی بہن ہے صدف، آپ کو پتہ ہے نا؟ وہ میری آنکھوں دیکھی کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں عمر کے اس حصے میں تھا جب اس کے چہرے کی معصومیت میں چھپے جھوٹ کو بآسانی پڑھ لیتا۔ میں جانتا ہوں راجو، تمہارے گھر میں ایک لڑکی موجود ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہاری بہن تو بہت چھوٹی ہے اور تمہاری ماں بیمار۔ تو پھر وہ لڑکی کون ہے؟ میں اس سے پوچھ کر تھک گیا تھا، لیکن راجو تھا کہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں۔ وہ مسلسل اس بات سے انکاری تھا کہ اس کے گھر پہ کوئی لڑکی ہے۔ میں بھی پریشان سا ہو گیا۔ شاید یہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی تو میں چھت پر چلا گیا تھا۔ لیکن خیر، میں سبزیاں لے کر گھر آ گیا۔ لیکن 2 دن بعد ہی کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے یقین دلا دیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ہرگز میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ گلابی رنگ کے گلابی جوڑے میں ملبوس پری جیسی نظر آنے والی وہ لڑکی راجو کے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، اور چاند کی روشنی میں اس کا سنہری وجود بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب میں بار بار اپنی آنکھیں مسل رہا تھا، لیکن وہ سامنے ہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ راجو نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ اگلی صبح میں راجو کے سامنے تھا۔ پھر جو کچھ اس نے مجھے بتایا تھا اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا نام ناصر ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ایک فیکٹری میں آفس جاب کر رہا تھا، جبکہ راجو، جو ایک سبزیاں بیچنے والا 12 سال کا لڑکا تھا، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ ہمارے محلے میں غریب امیر سب لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ہمارا گھر تو بہت ہی مناسب تھا، لیکن راجو بیچارہ باپ کے مرنے کے بعد ایک انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، جبکہ اس کی ماں ہر وقت بیمار رہتی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے محلے کے لوگ اس کی بہت سی مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن راجو بڑا ہی ایماندار اور محنتی لڑکا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ خود ہی اپنا گھر چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ ماں کی بیماری اتنی زیادہ تھی کہ اس کی مہنگی دوائیاں خریدنے کی سکت راجو میں نہیں تھی۔ ہاں، ہر سال جب رمضان وغیرہ شروع ہوتا تو لوگ زکوٰۃ فطرانے کے پیسے راجو کو دینے کی کوشش کرتے تو وہ لینے سے صاف انکار کر دیتا۔ لوگ اس کے گھر راشن بھی دے آتے تھے، لیکن اسے کبھی بھی مانگنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اس بار سردی کا موسم تھا۔ میں نے دیکھا کہ راجو ہلکے پھلکے کپڑوں میں ملبوس ایسے ہی سرد گرم موسم کی پرواہ کیے بنا سبزیاں بیچنے کے لیے سڑک کنارے بیٹھا رہتا تھا۔ میں اکثر ہی اس سے سبزیاں لے لیتا تھا، حالانکہ میری امی چاہتی تھی کہ میں مارکیٹ سے سبزیاں خرید کر لاؤں، کیونکہ ٹھیلے اور سڑک پر چادر بچھا کر سبزیاں بیچنے والوں سے وہ سبزیاں نہیں خریدتی تھی۔ لیکن راجو سے میں اکثر اس کی خیر خیریت پوچھ لیتا تھا۔ اس بار کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک اندھیری سرد رات تھی۔ اس دن مجھے اپنے کمرے میں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، سر میں شدید درد تھا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ میں اپنے طوطوں کو اسٹور میں رکھنا بھول گیا ہوں۔ ظاہر ہے سردی کی شدت اتنی تھی کہ وہ مر بھی سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے چھت پر آیا تھا۔ اپنے سارے پالے ہوئے طوطوں کو میں نے اسٹور میں حفاظت سے رکھا اور خود نیچے جانے ہی والا تھا جو اچانک سامنے والا منظر نہ دیکھ لیتا۔ میں حیران تھا۔ راجو کی چھوٹی سی چھت پر دیوار کے اس پار کھڑی وہ لڑکی جس کے لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ چاند کی سفید روشنی میں اس کی سفید رنگت خوب ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔
اچانک ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے بھاگی جیسے اس نے مجھے نہیں بلکہ کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر میں عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تبھی میں نے دوسرے دن جب راجو سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ لڑکی ہماری چھت پر تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، لیکن چھت پر نظر آنے والی لڑکی آخر وہ کون تھی؟ پھر ایک دفعہ میں نے دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اب کی بار اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ چھت پر موجود وہ لڑکی مسلسل چاند کو دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بلا کی اداسی تھی۔ میں بھی اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی دوسرا اسے دیکھ رہا ہے۔ اب میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ وہ راجو کے گھر کی چھت پر ہی تھی۔ دوسرے دن جب میں اس کے سامنے پہنچا اور اس سے سوال جواب کرنے لگا، حالانکہ وہ ہر روز کی طرح سبزیاں بیچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس چند دن پہلے پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، بلکہ وہ باریک سے کپڑوں میں سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ آج اس نے ایک موٹی سی جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پر ٹوپا، پاؤں میں موزے اور اچھے خاصے جوتے بھی پہن رکھے تھے۔ جب اس کے سامنے میں نے سبزیوں کا ڈھیر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ جب وہ سبزیاں بیچنے کے لیے سڑک پر بیٹھتا تھا تو سبزیاں بہت ہی تھوڑی اور پرانی ہوتی تھیں، لیکن آج وہ کافی بڑی تعداد میں سبزیاں لے کر بیٹھا تھا۔ گاہک اس سے سبزیاں خرید کر لے کر جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا جب ایک گاہک نے اسے پیسے دیے تو اس نے اپنے پاس سے پیسوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ راجو ایک انتہائی غریب لڑکا تھا۔ اس نے اتنے پیسے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے، ایسے میں وہ ڈھیر سارے پیسے اس کے پاس کیسے آ گئے؟ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ آج اس کی سبزیاں کافی تعداد میں لوگ خرید رہے ہیں۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ راجو کے حالات بدل رہے ہیں، لیکن اتنی اچانک اس کے حالات بدلنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب میں اس کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ وہ نوٹ گنتی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ناصر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں نے غور سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، راجو سچ مچ اب تو مجھے اس کے بارے میں بتا ہی دو۔ میں ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اسے تمہاری چھت پر دیکھ چکا ہوں۔ میری بات سن کر وہ اچھل پڑا تھا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کسی نے بھی میری یہ بات نہیں سنی تھی۔ پھر وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ناصر بھائی، ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں۔ یقین نہیں آتا تو آج آپ چل کر دیکھ لینا۔ اب مجھے اس پر غصہ بھی آیا تھا، لیکن میں اس لڑکی کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا جس نے پہلی نظر میں ہی میرے دل کا چین چھین لیا تھا۔ پھر میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو یہی ٹھیک ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے تو یہ کہہ دیا تھا، لیکن میں آج شام کو اس کے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر 5 بجے میری آفس کی چھٹی ہوتی تھی تو میں نے گھر جا کر چائے وغیرہ پی اور امی سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں اپنے کسی دوست کے گھر جا رہا ہوں، لیکن میں راجو کے گھر جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا، اچانک ہی اندر سے کسی کی سریلی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا، یہ اسی لڑکی کی آواز ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے بوسیدہ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا راجو تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے حیرت اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ناصر بھائی، آپ میرے گھر؟ آج تو میرے گھر کی قسمت چمک گئی۔ اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔ سامنے ہی اس کی بیمار ماں لیٹی تھی، جبکہ چھوٹی بہن جو صرف 10 سال کی تھی وہ برتن دھو رہی تھی۔ اس کے گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپک رہی تھی۔ صرف 2 چارپائیاں تھیں اور میلے سے چند بستر، لیکن اچانک ہی اس کے گھر سے جب لذیذ کھانے کی خوشبو آنے لگی تو میں چونک گیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، لیکن وہاں وہ لڑکی کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ راجو سرگوشی میں کہنے لگا، ناصر بھائی، جسے آپ دیکھنے آئے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سامنے ہی تو وہ سیڑھیاں تھیں جو اس کی چھت تک جاتی تھیں۔ جس چھت پر کھڑی ہوئی مجھے وہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اب اس کا اس گھر میں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں عجیب الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہیں تھی تو بار بار میرے سامنے آ کیوں رہی تھی؟ چند گھڑی وہاں بیٹھ کر راجو کی چھوٹی بہن کو میں نے 1000 روپیہ ایسے ہی دینا چاہا تو راجو نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے وہ پیسے رکھ لیے تھے اور میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ پھر 2 دن تک میں نے اس بات کے بارے میں سوچا بھی نہیں، لیکن نہ جانے کیوں یہ بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ پھر اس رات میں سو رہا تھا جب اچانک ہی امی کی آواز آئی تھی، ناصر بیٹا، چھت سے کپڑے لے آؤ، بارش ہونے والی ہے، کہیں کپڑے نہ بھیگ جائیں۔
میں نے اکتاہٹ سے امی کی یہ آواز سنی تھی۔ دراصل میری کوئی بہن نہیں تھی، ہم صرف 3 بھائی ہی تھے، جس میں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے اکثر بہن کی ذمہ داری بھی مجھے ہی نبھانی پڑتی تھی۔ پھر میں آدھی رات کو چھت پر چلا آیا، جلدی جلدی کپڑے اتارے، نیچے قدم رکھنے ہی والا تھا جب بارش میں بھیگتی میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اب بھی وہ چھت پر کھڑی گول گول گھومے جا رہی تھی۔ یہ میری آنکھوں کا وہم نہیں تھا۔ میں چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لمبے لمبے بال بڑے ہی خوبصورت تھے۔ یہ حسین نظارہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن آخر یہ لڑکی کون ہے اور اس گھر کی چھت پر کیا کر رہی ہے جس میں راجو اور اس کا غریب خاندان رہتا ہے، جو اس محلے کا سب سے غریب لڑکا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا ہے اور اکیلا چلاتا ہے۔ اب میں سر جھٹک کر نیچے آ گیا تھا۔ پوری رات مجھے اس کے ہی خواب آتے رہے۔ ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن جب میں آفس سے گھر جا رہا تھا تو ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ راجو ہی تھا۔ اس کی حالت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کہاں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے غریب راجو، اور کہاں اب اس کے تن پر عمدہ لباس اور بال تراشے ہوئے۔ کہیں سے بھی وہ یتیم اور غریب بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے حالات بدل گئے تھے۔ میں نے دیکھا اس کی جیب بھی بھاری لگ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ میں حیرت سے اسے پوچھ رہا تھا۔ آج میری ساری سبزیاں بک گئی تھی، اس لیے جلدی گھر جا رہا ہوں، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ پھر میرے برابر میں چلتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، ناصر بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کہو راجو، کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ میں فوراً ہی کہنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں ناصر بھائی، دراصل مجھے آپ سے ایک ایسی بات کرنی ہے جو میں کئی دن سے کسی سے کرنا چاہ رہا تھا، جسے سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ وہ چند لمحے رکا، پھر کہنے لگا، آپ جس لڑکی کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، وہ لڑکی سچ میں ہی میرے گھر میں ہے۔ اب میں اچھل پڑا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، تم میری بات کو جھٹلا کیوں رہے تھے؟ لیکن جب میں تمہارے گھر گیا تو وہ غائب تھی۔ اس نے سر جھکایا، پھر کہنے لگا، ناصر بھائی، میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ آج رات آپ اس چائے والے ہوٹل پر آ جانا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بس یوں سمجھ لینا کہ ہم دونوں کو کسی کی مدد کرنی ہے۔ اسے یوں سنجیدگی سے یہ بات کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، تم بھی وقت پر پہنچ جانا۔ پھر میرا وقت تو جیسے تھم سا گیا تھا، دل بے چین تھا اور خیالات منتشر۔ آخر کار وہ لمحہ قریب تھا جب راجو مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتانے والا تھا، جس کے بارے میں جاننے کے لیے میں کئی دنوں سے بے چین تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتا رہا تھا کہ آخر وہ کون تھی، اس کے اور راجو کے درمیان کیا رشتہ تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ کیوں اس قدر پراسرار تھی۔ ان سوالات نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ میں راجو سے پہلے ہی ہوٹل پر پہنچ گیا تھا۔ دل میں بے چینی اور تجسس کی لہر تھی، جیسے کسی انکشاف کا انتظار ہو۔ کچھ دیر بعد راجو آیا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور غم کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کو اپنی باتیں سنانے سے ڈر رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راجو، آخر کیا بات ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ مجھے سچ بتاؤ۔ اس نے میری طرف دیکھا اور گہری سانس لی، پھر کہنے لگا، ناصر بھائی، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ذکر میں کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتا دی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ شاید تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ لڑکی، ہاں وہ واقعی میرے گھر میں ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرے گی۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ میرے دماغ میں ہزاروں خیالات دوڑنے لگے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی کون ہے؟ لیکن اس نے جو بات آگے بتائی، اس نے مجھے جیسے سکتے میں ڈال دیا۔ راجو کی آنکھیں ماضی کی کسی دردناک یاد میں کھو چکی تھیں۔ وہ گہری سوچ میں تھا، اور پھر آہستہ آواز میں بولا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اماں کو دوائیوں کی سخت ضرورت تھی اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ابا کا سبزیوں کا ٹھیلا تو کب کا ٹوٹ کر برباد ہو چکا تھا۔ ہمارے حالات ایسے تھے کہ دن رات محنت کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں پلاسٹک کی چادر بچھا کر اس پر سبزیاں بیچتا تھا، اور اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔
لیکن آنے والی سردیاں بڑی ہی خطرناک تھیں۔ راجو کی آواز دکھ سے بھر گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، پھر بولا، گھر میں اماں، چھوٹے بہن بھائی جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے، لیکن میرے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا جو مجھے سردی سے بچا سکے۔ سردی کی شدت ایسی تھی کہ لگتا تھا آج میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس دن بھی میں سردی سے ٹھٹرتا ہوا ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا جہاں میں اپنا سبزیوں کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ کپڑے میرے پھٹ چکے تھے اور سردی کا ہر جھونکا میرے وجود میں کرنٹ کی طرح دوڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شاید آج میری جان نکل جائے گی۔ راجو کی آنکھوں میں وہ رات جیسے پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تبھی اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک لڑکی تھی، بے حد خوبصورت، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ لڑکی سیدھا میرے پیچھے موجود درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو شیطان کی طرح خوفناک لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور ارادے صاف جھلک رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ راجو کی آواز اور زیادہ دھیمی ہو گئی۔ وہ لڑکی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں ان آدمیوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ ان آدمیوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی اور میں نے اسے تسلی دی کہ اب وہ محفوظ ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں کئی سوالات اٹھے، لیکن میں خاموشی سے راجو کی بات سنتا رہا۔ اس نے اپنی کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتے ہوئے کہا، اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ وہ لڑکی میرے لیے صرف ایک مہمان نہیں تھی، بلکہ ایک راز بن گئی تھی۔ لیکن میں اس کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سب باتیں صرف ہمارے درمیان رہیں گی۔ میں نے راجو کی باتوں پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، اداسی اور ایک عجیب سی امید جھلک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ کہانی محض ایک لڑکی کی نہیں، بلکہ راجو کی زندگی کے ایک ایسے راز کی ہے جس نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ راجو نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، تھوڑی دیر بعد وہ آدمی وہاں سے چلے گئے، لیکن میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بھی وہاں سے غائب تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے اب میں بھی گھر جانے کی سوچ رہا تھا، لیکن مارے سردی کے میرا جسم اکڑ گیا تھا۔ بمشکل میں قدم اٹھا پا رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، یہ چادر لے لو پیارے بچے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی میرے پیچھے ہی تھی، خوبصورت پری جیسی نظر آنے والی لڑکی۔ وہ مجھے چادر دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے چادر لی، ایسے لگا جیسے ایک گرمائش میرے پورے وجود میں دوڑ گئی ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کتنی مہربان اور کتنی خوبصورت تھی۔ اب میں گھر آنے لگا تھا، لیکن حیران رہ گیا، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی، پھر میرے پیچھے ہی میرے گھر کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ فاطمہ اور نوید تو سو چکے تھے، اماں بھی گہری نیند میں تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ میری حیرت کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بس آج کی رات مجھے یہاں رکنے دو۔ تم کون ہو؟ میں حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں غلطی سے یہاں آ گئی ہوں، لیکن اب میرا یہاں چھپنا مشکل ہو گیا ہے۔ سب لوگ مل کر مجھے جینے ہی نہیں دے رہے۔ تم کچھ دنوں کے لیے میری مدد کرو، مجھے اپنے گھر میں چھپا لو۔ میں حیرت سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک راج پری ہوں، جنات کی راجکماری۔ میں دوسری دنیا سے آئی ہوں۔ کسی کی تلاش مجھے یہاں لے آئی تھی، لیکن وہ مجھے نہ مل سکا۔ لیکن اب میں واپس کیسے جاؤں؟ جنات مجھے قبول نہیں کریں گے، نہ ہی میرا سردار باپ۔ اسی لیے میں ان انسانوں کی دنیا میں بھیس بدل کر رہ رہی تھی، ایک لڑکی کے روپ میں۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں جیسے جیسے اس کی باتیں سن رہا تھا، میرے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کہانی ایسے سنا رہی تھی جیسے ہر لفظ اس کے دل سے نکلا ہو اور ہر جملے میں ایک دنیا چھپی ہو۔ جب اس نے کہا کہ وہ ایک نیک جنزادی ہے اور اس کا تعلق نیک جنات کے قبیلے سے ہے، تو میرے دل کو کچھ سکون ہوا۔
لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی باتوں کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ ان کے قبیلے میں نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی ہے، اور میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی دیکھی، جیسے وہ اپنی کہانی کے کسی دردناک پہلو کو یاد کر رہی ہو۔ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگا، آخر ایسی کیا نافرمانی کی تم نے؟ اس نے اداس نظروں سے مجھے دیکھا اور گہری سانس لے کر کہا، میری نافرمانی وہی تھی جو اکثر محبت میں مبتلا ہونے والے کرتے ہیں۔ میں نے اپنے قبیلے کے قوانین کو توڑ کر ایک انسان سے عشق کیا۔ یہ سن کر میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھے، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میں اس کی کہانی کے اگلے پہلو کو جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ بولتی رہی، میں اس ندی کے پار رہتی تھی جہاں ہمارا قبیلہ آباد تھا۔ وہ ندی ہماری دنیا اور انسانوں کی دنیا کے درمیان حد تھی۔ قبیلے کے قوانین کے مطابق ہمیں اس ندی کے پار جانے کی اجازت نہیں تھی، خاص طور پر مجھے، کیونکہ میں نہ صرف جنات کی لڑکی تھی بلکہ قبیلے کی ملکہ بھی تھی۔ میرا باپ جو جنات کا سردار تھا ہم پر بہت سختی کرتا تھا تاکہ ہم ان قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے وہ ماضی کے ان لمحوں کو یاد کر رہی ہو، پھر بولی، ایک دن میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر شرارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے سوچا کہ ندی کے اس پار جا کر دیکھیں گے کہ انسانوں کی دنیا کیسی ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے انسانوں کی دنیا میں قدم رکھا۔ میری سہیلیاں تو جلد ہی ڈر کے مارے واپس لوٹ گئیں، لیکن میں وہاں رک گئی۔ میرا دل بے چین تھا اور میری آنکھیں ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، تبھی میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ندی کے کنارے چل رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھا، اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت تھی جو میرے دل میں بس گئی۔ میں نے پہلی بار جانا کہ محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے۔ میں اسے دیکھے جا رہی تھی جیسے وہ کوئی جادو ہو، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پایا۔ اس کا میرے قریب سے گزر جانا اور مجھے نظر انداز کرنا میرے دل کو چیر کر رکھ گیا۔ اس وقت مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں ایک جن زادی ہوں اور وہ ایک انسان جو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا درد تھا جو میرے دل کو چھو رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں واپس اپنے قبیلے میں تو آ گئی، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم رہنے لگی اور میری یہ حالت دیکھ کر میرے والد کو شک ہونے لگا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے دل میں وہ انسان بس گیا تھا اور میں اس کی دنیا میں دوبارہ جانا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ یہ سب بتا رہی تھی، اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی اور اداسی تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کی زندگی کتنی پیچیدہ اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی کہانی ایسے سنا رہی تھی جیسے ہر لمحے کا درد اس کی آنکھوں میں جھلک رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے ایک طویل سفر نے اسے بے حد کمزور کر دیا ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، میں جب دوبارہ اس جگہ پہنچی جہاں میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو میرا دل بہت بے قرار تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا واپس اپنے قبیلے میں جانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے ان کے اصول توڑے تھے اور مجھے دیکھ لیا گیا تھا۔ میری یہ حرکت میری زندگی کی سب سے بڑی نافرمانی بن گئی تھی، لیکن میرا دل اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں نے ہر خوف کو پس پشت ڈال کر انسانی روپ اختیار کیا اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر بولی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی وہاں موجود ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میں جانتی تھی کہ اگر میں اسے سچ بتاتی تو وہ مجھ سے خوف زدہ ہو جاتا، اسی لیے میں نے جھوٹ کہا کہ میں ایک لڑکی ہوں جو اپنے خاندان کی ٹھکرائی ہوئی ہوں، جنہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہمدردی کے آثار نظر آئے اور اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ میں کئی دن اس کے گھر رہی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا اور میرے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا، لیکن میرے دل میں ایک خوف ہمیشہ رہتا تھا کہ اگر اسے میری حقیقت کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے قبول کرے گا یا پھر مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ پھر ایک رات جب میں اس کے سامنے کھڑی تھی تو اس نے اچانک میرے بارے میں وہ حقیقت جان لی جو میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک آئینے کی طرف دیکھا اور اسے وہاں میرا عکس نظر نہیں آیا۔
وہ سمجھ گیا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا اور اس نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، تم کون ہو؟ کیا تم واقعی انسان ہو یا پھر کوئی اور مخلوق؟ اس نے اپنی آواز میں دکھ بھر کر کہا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں فوراً وہاں سے چلی جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی محبت اور اپنے خوابوں کو دل میں دفن کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی آئی۔ اس کی بات سن کر میرے دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ مزید بولی، جب میں نے انسانی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں کی دنیا میرے لیے کتنی خطرناک ہے۔ میں نے کئی بار انسانی روپ میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن زیادہ تر لوگوں نے میرے وجود سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے ہر جگہ دھوکہ ملا اور آخر کار میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپتی پھرتی رہی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں میرے قبیلے میں میری سزا طے ہو چکی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں چند دن یہاں رہوں گی اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤں گی۔ جو بھی سزا مجھے ملے گی میں اسے قبول کروں گی۔ بس تم سے یہ درخواست ہے کہ مجھے یہاں چند دن پناہ دے دو اور میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤ۔ میں تمہارے گھر میں چھپ کر رہوں گی اور کسی کو میرے وجود کا علم نہیں ہوگا۔ میں اس کی باتوں سے حیران تھا۔ اس کی زندگی کی مشکلات، اس کی محبت کا درد اور اس کی بے بسی میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ دنیا میں ایسے راز اور ایسی کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں سمجھنا اور قبول کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا وہ یہاں رہ سکتی ہے، لیکن جب اس نے میرے گھر میں موجود غربت دیکھی تو وہ دھیرے دھیرے میری مدد کرنے لگی، ہر فائدہ مجھے پہنچانے لگی۔ اب ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ناصر بھائی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ کسی طرح بھی اسے اس کے قبیلے میں چھوڑ کر آ جائیں، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ساری طاقتیں کھو چکی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ راجو کس قدر سمجھدار ہو گیا تھا۔ کیا وہ مجھ سے مل سکتی ہے؟ میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، میں بے قراری سے راجو سے کہہ رہا تھا۔ اب وہ پریشان سا ہو گیا تھا، نہ جانے وہ آپ کے سامنے آئے گی یا نہیں۔ میں بے چینی سے جنگل کے بیچ میں موجود اس درخت کے پاس کھڑا تھا جہاں راجو نے مجھ سے ملنے کا کہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں جنات کی ملکہ راج پری سے ملنے والا تھا، اور اس کے بارے میں سوچ کر میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا وہ واقعی اتنی حسین ہوگی جتنی کہ راجو نے بتایا تھا؟ کیا وہ واقعی انسانوں جیسی نظر آتی ہوگی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ مجھے اپنے قریب آنے دے گی؟ راجو نے میری التجائیں سن کر وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے کہے گا کہ وہ میرے سامنے آئے، لیکن میں اب بھی اس بات پر یقین کرنے سے قاصر تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہونے جا رہا تھا۔ جنگل کی خاموشی اور اندھیرا ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ایک غیر معمولی موسیقی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میری نظریں بار بار چاروں طرف گھوم رہی تھی، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دور سے راجو آتا ہوا دکھائی دیا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے خوشی سے بھر گیا کہ شاید راج پری بھی اس کے ساتھ ہوگی، لیکن جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ وہ اکیلا تھا۔ مایوسی کی ایک لہر میرے دل میں دوڑ گئی۔ میں نے اشارے سے راجو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جو مجھے مزید بے چین کر رہی تھی۔ ابھی میں راجو سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے ایک نرم لیکن پراسرار آواز آئی، میں تمہارے پیچھے ہوں، دیکھ لو مجھے۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے ہوا میں گونج رہی ہو، اور اس کے ہر لفظ میں ایک عجیب سا سکون اور کشش تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا اور میرے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ میں نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا، اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے سامنے وہ کھڑی تھی، ایک ایسی ہستی جس کی خوبصورتی انسانی تصور سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس کا وجود ایک چمکتی ہوئی روشنی میں لپٹا ہوا تھا، جیسے اس کے آس پاس ہوا بھی روشنی کے ساتھ جھلملا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں، جن میں ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی، لیکن اس مسکان میں ایک عجیب سی سرد مہری بھی تھی، جیسے وہ میرے جذبات کو پرکھ رہی ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے کندھوں پر اس طرح گر رہے تھے
جیسے رات کی تاریکی نے اسے اپنی چادر میں لپیٹ رکھا ہو۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے وجود میں ایک کپکپاہٹ بھی تھی، لیکن میری نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس کی موجودگی ایک ایسا احساس پیدا کر رہی تھی جیسے کائنات کی تمام تر طاقتیں اور راز میرے سامنے کھڑے ہوں۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس نے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ دیں اور دھیمی آواز میں کہا، تم نے مجھے دیکھنا چاہا اور میں تمہارے سامنے ہوں، لیکن یاد رکھو یہ ملاقات تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی اور ہر لفظ میرے دل میں گونج رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی جھلک دکھائی، لیکن آپ واقعی وہ ہیں جو راجو کہتا ہے؟ کیا آپ واقعی جنات کی ملکہ ہیں؟ وہ مسکرا دی اور اس کی مسکان میں ایک ایسی روشنی تھی جس نے میرے تمام سوالات کا جواب دے دیا۔ وہ واقعی اس دنیا سے پرے کی کوئی ہستی تھی، اور اس کی موجودگی میرے لیے ایک ایسا تجربہ بن گئی تھی جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگی، تم نے میری اصلیت دیکھ لی ہے، اس لیے اب تمہاری یہ خواہش بھی ختم ہو گئی ہوگی کہ میں دکھنے میں کیسی ہوں یا میرا وجود کیسا ہے۔ بس تم میری مدد کرو، اس جنگل کے آگے جو ندی ہے مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ ان انسانوں سے چھپ کر میں وہاں تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلی رات وہ لمحہ آ پہنچا جس کا راجو اور میں کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ رات ایک اہم موڑ ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے سفر کا آخری اور سب سے دشوار مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ بے حد خاموش اور محتاط تھی، جیسے اسے اپنے ارد گرد کے خطرات کا بھرپور احساس ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو اس کے عزم اور خوف کا پتہ دیتی تھی۔ اس کا سفر واقعی طویل اور کٹھن تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ آخر کار اپنی منزل پر ضرور پہنچے گی۔ راجو بھی پرعزم تھا اور اس کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ راستہ تاریک اور سنسان تھا اور ہمیں مسلسل محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ ایک انسانی روپ میں تھی، ایک ایسی حسین لڑکی کے روپ میں جو کسی بھی دیکھنے والے کو اپنے سحر میں گرفتار کر سکتی تھی۔ اس کی چال میں ایک نرمی اور وقار تھا جو عام لوگوں سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں جو رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی، اس کے اندر چھپے رازوں کی گواہی دے رہی تھی۔ راستے میں کئی بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے قریب سے گزرے اور وہ فوراً محتاط ہو جاتی، لیکن میں اور راجو اس کے لیے ایک حفاظتی دیوار بنے کھڑے رہے۔ کئی بار ہم نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ اسے دیکھ کر رک گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ہم نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ ایک موقع پر ایک قافلہ ہمارے قریب سے گزرا اور ان میں سے ایک شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنی نظریں اس شخص پر گاڑ دیں اور وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ راجو بھی مسلسل چوکنا تھا اور وہ اپنی حاضر دماغی سے ہر خطرے کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں راستے میں کئی جگہوں پر رکنا پڑا۔ ایک مقام پر ہم نے ایک پرانے درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون اور عزم نمایاں تھا۔ بس تھوڑی دیر اور، اس نے دھیمی آواز میں کہا جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے۔ راجو نے بھی سر ہلا کر اسے یقین دلایا کہ ہم ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں۔ جیسے جیسے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے، راستہ اور بھی زیادہ سنسان اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا کی سرد لہریں ہمارے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ارد گرد کی خاموشی میں صرف ہمارے قدموں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اپنے قدم مضبوطی سے آگے بڑھا رہی تھی اور ہم دونوں اس کے ساتھ تھے۔ پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب ہم ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ وہ ندی جسے پار کرنا اس کے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کی سرحد میں داخل ہو جاتی۔ ندی کا پانی چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی روانی ایک عجیب سا گیت گاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم تینوں کچھ دیر کے لیے رکے اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی۔ یہ آخری مرحلہ ہے، میں نے اسے کہا، یہ ندی پار کر لو اور تم محفوظ ہو جاؤ گی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر آگے بڑھی۔ ہم دونوں نے اسے ندی کے کنارے تک پہنچانے میں مدد کی۔ جیسے ہی اس نے پانی میں قدم رکھا، میں اور راجو دونوں نے اپنی جگہ سے ہٹ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ ندی کے پار چمکتی ہوئی روشنیوں کا منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے اصل مقام کے قریب پہنچ گئی ہو۔
ہم نے دور سے دیکھا کہ وہ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر رک گئی اور پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ لمحہ جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی، میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی بہتر ہو گئی ہوگی اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے گی۔ جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر راجو سے کہنے لگی، دعا کرنا کہ مجھے میرے قبیلے کے جنات قبول کر لیں، میں پھر سے ان کی ملکہ بن جاؤں۔ ہم دونوں نے اس کے لیے دعا کی تھی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے دیکھا راجو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیرت سے اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہا ہے؟ آخر کو اسے اپنے گھر، اپنی منزل پر ہی لوٹنا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ وہ بہت ہی مہربان تھی، اس نے میری بہت مدد کی، جاتے جاتے بھی وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر کے گئی ہے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور شکر گزاری جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی اندیکھی ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، میرے دل میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ آخر یہ راج پری کون تھی؟ اس نے راجو پر کیا احسان کیا تھا؟ لیکن میں نے مزید کچھ پوچھنے سے گریز کیا، کیونکہ راجو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بات کرتے ہوئے بار بار نظریں جھکا رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق سبزی لینے کے لیے اسی جگہ گیا جہاں راجو ہمیشہ اپنا ٹھیلا لگایا کرتا تھا، لیکن وہاں راجو کو نہ پا کر میں حیران رہ گیا۔ وہ جگہ خالی پڑی تھی اور جیسے اس کی غیر موجودگی وہاں کے منظر میں ایک خلا پیدا کر رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی کام کی وجہ سے نہ آیا ہو، لیکن جب 2-3 دن تک وہ نظر نہ آیا تو میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے کئی بار اس کی جگہ پر جا کر لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے گھر جا کر دیکھوں۔ میں اس کے محلے میں پہنچا جہاں اس کا چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ دل میں عجیب وسوسے آنے لگے کہ آخر وہ کہاں چلا گیا؟ کیا اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا شاید وہ کہیں اور منتقل ہو گیا ہو؟ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی کے پاس اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ میں اکثر اس کی جگہ پر جا کر دیکھتا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے آہستہ آہستہ اس بات کو قبول کر لیا کہ شاید راجو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، لیکن اس کا اچانک یوں غائب ہو جانا ایک معمہ تھا جو میری یادوں میں ہمیشہ تازہ رہا۔ گزرے سالوں میں میری اپنی زندگی بھی بدل گئی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی اور یوں زندگی ایک نئی راہ پر چل نکلی۔ لیکن راجو اور اس کی کہانی میرے دل میں ہمیشہ ایک سوالیہ نشان بنے رہے۔ کبھی کبھار جب میں تنہا ہوتا یا پرانی یادوں میں کھو جاتا تو راجو کی مسکراتی ہوئی شکل اور اس کی کہی ہوئی وہ باتیں یاد آتی۔ وہ بہت مہربان تھی، اس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ سوچ کر میرا دل بے چین ہو جاتا کہ آخر وہ کون تھی اور کیا راجو کو اپنی زندگی میں وہ سکون اور خوشیاں ملیں جن کا وہ مستحق تھا۔ آج بھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی اداسی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شاید کچھ کہانیاں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، لیکن وہ ادھورے لمحے بھی ہماری زندگی میں ایک خاص جگہ رکھتے ہیں۔ میری بیوی بہت ہی اچھی اور سمجھدار تھی۔ ہماری شادی کو کئی سال بیت گئے تھے اور ان سالوں میں ہم نے خوشیوں اور غموں کے کئی موسم دیکھے۔ ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے تھے جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ زندگی ایک معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ ایک دن مجھے دوسرے شہر کسی ضروری کام سے جانا پڑا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کی میں نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ وہ میری زندگی کے ایک پرانے باب کو دوبارہ کھول دے گا۔ اس دن جب میں اس شہر کی ایک مصروف مارکیٹ میں تھا تو اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو حیرت انگیز طور پر بالکل راجو جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ نہ صرف جوان ہو چکا تھا بلکہ اس کا انداز اور حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ ایک بڑی دکان کا مالک لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار اور اعتماد تھا جو میں نے کبھی راجو میں نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرت اور تجسس کے ساتھ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، تم راجو ہو نا؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، ناصر بھائی آپ کیسے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی مٹھاس اور وہی عاجزی تھی جو میں نے سالوں پہلے دیکھی تھی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا
اور یہ جان کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارے تو حالات ہی بدل گئے ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ تم تو کبھی پھٹے پرانے کپڑوں میں سبزی بیچا کرتے تھے۔ راجو نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا، ناصر بھائی، یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، بہت محنت کی ہے، لیکن کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے اور کچھ اس راج پری کی مدد کا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ راج پری؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جی ناصر بھائی، وہ مہربان جنزادی۔ اس کے بعد اس نے مجھے وہ کہانی سنائی جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے پریشان تھا اور اس کی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایک رات جب وہ اپنے پرانے گھر کے ٹوٹے ہوئے کمرے میں سو رہا تھا تو وہ جنزادی اس کے سامنے آئی۔ اس نے نہ صرف اسے تسلی دی بلکہ اسے ایک ایسا خزانہ بھی دکھایا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ راجو نے اپنی ماں کا علاج کروایا، اپنی بہن کی شادی کی اور ایک چھوٹے سے کاروبار کی شروعات کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محنت اور جنزادی کی مدد نے اسے کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ میں راجو کی کہانی سن کر دنگ رہ گیا۔ وہی راجو جو کبھی سبزی بیچ کر دن گزارا کرتا تھا، آج ایک کامیاب کاروباری شخص بن چکا تھا، مگر اس کی نرمی اور عاجزی اب بھی ویسی ہی تھی جو اس کے دل کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پرانے گھر کے بارے میں بتایا جو آج بھی ویسا ہی بوسیدہ اور سنسان تھا، وہی گھر جہاں کبھی وہ جنزادی چھپ کر رہتی تھی۔ راجو کے ساتھ وقت گزار کر میں خوشی اور سکون کے ساتھ اپنے شہر واپس لوٹ آیا۔ آج بھی جب میں اس ملاقات کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں نیک دل لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور راجو جیسے لوگوں کی کامیابی ان کی محنت اور نیک نیتی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔